د غایبانه جنازې د مونځ نه پس خلکو د یو بل سره غمرازي سره سره په زوره زوره جړل او قاضی حسین احمد ته د انداز خراج تحسین پیش کو. آپ برپا کرنا چاہتے مسلمان کو ایک کرنا چاہتے، ان کی پوری جدوجہد اسی دائرے میں تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آپ نے خود ہی الفاظ کہے کہ بہت بڑا صدمہ ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے. وہ نہ صرف اتحاد بین المسلمین کے قائد تھے، رہنما تھے، اور انہی کی کوششوں سے جو مختلف مسالک ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کو ایک میز پر اکٹھا کر دیا تھا. آج میرا ایک نورانی صاحب کے پارٹی کے بڑے لیڈر کا ٹیلی فون آیا اور رو کر وہ مجھ سے بات کر رہے تھے. ایک شیعہ علماء کا آیا اور اس نے رو کر بات کری. وہ نہ صرف جیسا میں نے عرض کیا کہ اس امت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تھے رہبر اور رہنما اور قائد، بلکہ عالم اسلام کے لیے تھے. اور وہ چاہتے تھے، اور جیسا محترم وحید صاحب نے بھی فرمایا کہ با حوصلہ تھے، وہ ہمت والے تھے، انت تک محنت کرنے والے تھے. 2 بائی پاس ہو گئے اس کے باوجود، لیکن وہ آخری دم تک لگے رہے جد و جہد میں مسلسل میں. اور یہ کوشش رہی کہ اللہ یہ پاکستان جس کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اس کو ویسی حکمران نصیب کر دے. اس وقت جو ہم غمزدہ ہیں اس کا ہم حال بیان نہیں کر سکتے ہیں. شاید مجھے اتنی تکلیف میرے سگے باپ کی اس موت پر نہیں ہوئی ہو جتنی تکلیف میرے قائد پر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف جماعت اسلامی کے کارکنان کے دلوں میں بستے تھے بلکہ عام لوگوں کے دلوں میں بھی بستے تھے. اور اسی لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے تھے. اور قاضی حسین احمد صاحب بھی لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، تو الحب للہ کا نمونہ تھے. اور اس لیے اب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ دین کی سربلندی کے لیے، پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے اور امت کو جوڑنے کے لیے یعنی وقف کیا. اسی طرح پہلے ملی یکجہتی کونسل بنائی تو وہ سازشیں ناکام ہوئیں جو بیرونی دنیا کر رہی تھی پاکستان کے اور امت کے خلاف کہ شیعہ سنی فساد کروانا چاہتے تھے. وہ بیک فائر ہوا. ایک ہی گاڑی مسجدوں پر بھی حملہ کرتی تھی اور امام بارگاہوں پر بھی. اور قاضی صاحب کی اس ملی یکجہتی کونسل کی وجہ سے یہ جھگڑا جو بہت بڑا جھگڑا ملکی ہو سکتا تھا وہ ٹل گیا. اپنی ساری زندگی قوم کو متحد کرنے کے لیے لگائی. بہت طویل عرصہ ہے، 74 سال کی زندگی میں سے 44 سال کی زندگی انہوں نے جماعت کے رکن کے طور پہ گزاری. پروفیسر غفور صاحب کے بعد وہ شاید پاکستان میں واحد شخص تھے کہ جن کا تمام طبقات میں یکساں احترام موجود تھا اختلاف کے باوجود. آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے جنازے میں موجود تھے، مولانا سمیع الحق صاحب بھی جنازے میں موجود تھے. تمام طبقات کے لوگ ان کے جنازے میں موجود تھے. زندگی میں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا. انہوں نے امت کو اسی راستے پر چلانے کی کوشش کی کہ جس کا آغاز سید مودودی نے کیا تھا. قاضی صاحب اگر مرد مجاہد ہوں چاہو آگاہ کار کر دے امت یو کر دے آج یو سڑی دا پارا او پزر کے ډېر خفقان دے. نن یو دې سړی رخصت شو چې هغه پورا هغه کار کړی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پورا امت یو کو هغه پر خپل 87 نواخله وسه پورې هغه چې کم جدوجہد کړو او ټول د میډیا خبر دا ټول خلک خبر دی خبر نه. خو نن اج یو سړی ستګه ځکه لمدې وي او د غم نه ډېر پریشان دي چې خدای پاک هغه یو مرد مجاهد زنګ نه واغستو. خو زنګ د جماعت ارکان دا خلک دا ټول ان شاء الله دا عید کوو چې قاضي صاحب چې کم کار کړ دے او کم میشن چې هغه واغستو ان شاء الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کم امت ته هغه به موږ یو کوو او ان شاء الله دغه سوره زنګ جدوجہدي ټول مشران کشان ټول په دې خبر باندې متفق دي چې هغه مجاهد چې کم کار کړ دے
هغه به انشاءالله پای تکمیل ته رسو. قاضي حسین احمد مرحوم په خپل ذات کې د یو ادارې په شانتي وو. قاضي حسین احمد کمی به جماعت اسلامي سره سره د پاکستان هر یو وګړی چې د ملک سره مینه لري هر وخت به محسوس کوي. کیمرامین آفتاب خان سره محمد فیاض اوان، خیبر نیوز، حیدرآباد.